جو زندہ بچے تھے اہل بیت وہ یزید کے پاس لے جائے گئے. روایات میں آتا ہے کہ یزید نے ان کا اکرام کیا اور ان کو عزت کے ساتھ تحفے تحائف دے کر واپس کیا. یہ جو کربلا کے واقعات میں جو ظلم کی داستانیں اضافی بیان کی جاتی ہیں، اس کا مستند تاریخی روایات سے کوئی ثبوت بولو بھائی نہیں ملتا. اب لوگوں نے اپنی دکانیں چمکا لی ہیں، پانی نہیں تھا، کئی دنوں سے کھانا نہیں ملا. صحیح روایات سے ثابت ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا کے میدان میں وضو کر کے نماز پڑھتے تھے، تو پانی تھا. تو بہت باتیں طارق مسعود صاحب نے جو کربلا پہ بولا نا، ان کے بارے میں آپ کو ایک بات بس بتاؤں گا. انہوں نے کئی بار یہ بات ویڈیو پہ بولی ہوئی ہے، میں اس کو خود جانتا ہوں، میں نے دیکھا کہ بھئی میں نے کربلا پہ بات نہیں کرنی، مجھ سے نہ کوئی پوچھے کربلا کا بیان کیوں نہیں کرتے، میں نہیں کروں گا. میں بڑا حیران ہوتا ہے کیوں. اس کی دلیلیں دے رہے تھے کہ یہ شریعت کے اس میں نہیں ہے، ضروریات میں سے نہیں ہے، ضروری نہیں ہے نماز روزہ یہ وہ. میں نے ان کو ناسبی نہیں بولا. میں نے کہا یار یہ میں ان لوگوں میں سے نہیں ہوں کہ جو فٹ سے کسی کو ناسبی کا اس پہ لیبل لگا دے. ہو سکتا ہے ان کا کوئی عذر ہو، ان کی تحقیق نہ ہو. طارق مسعود صاحب کاش آپ اس پر ہی رہتے، اچھا تھا. یہ آپ نے 1-2 سال پہلے ہی بولی یہ بات، 2 سال پہلے زیادہ سے زیادہ. مگر آپ نے جو اب بیانات کیے نا، اس میں آپ نے اپنی حدوں کو تجاوز کیا. اس کی میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. یہ آپ کے اوپر ہی سوالات لوگ کر رہے ہیں. سوال مجھے کیا آیا؟ سوال یہ آیا جی کہ طارق مسعود صاحب فرماتے ہیں کہ امام حسین کے بارے میں کہ یہ جو بات مشہور ہوگی نا کہ ان کے کئی دن سے کھانا نہیں تھا، پانی بند تھا، اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں. صحیح روایات سے ثابت ہے کہ امام حسین وضو کر کے نماز پڑھتے تھے، پانی تھا تو وضو کرتے تھے نا. واہ 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 واہ. یعنی آپ نے وضو سے یہ نتیجہ نکالا کہ پانی بند نہیں تھا. سبحان اللہ. ان کو کوئی یہ سمجھائے کہ کربلا میں آپ نے کئی دن گزارے ہیں، آپ کا محاصرہ کیا گیا تھا، آپ کو آگے بڑھنے نہیں دیا جا رہا تھا کیونکہ حکومت جانتی تھی. حکومت کا یہ انتہائی بدماش اہلکار ابن زیاد لگایا گیا اسی مقصد کے لیے کہ یہ وہ بندہ ہے جس کا والد علی ابن ابی طالب کو چھوڑ کے ہمارے والد کے ساتھ آ کے ملا تھا، لہٰذا وہ ان کو سب کو جانتا ہے، ان کو کیسے قابو کرنا ہے، کیسے ان پہ کوڑے برسانے ہیں، اس کو بھیجو. اس دھوکے باز نے حجازی لباس میں آ کے دھوکہ دیا، لوگوں کو پہلے قابو کیا، محل میں بند کیا، سر کاٹ کاٹ کے پھینکے، ادھر ان کا محاصرہ کیا ہوا ہے. آخری 3 دن پر آرڈر اس کی طرف سے آیا. یہ آرڈر آیا کہ اگر میرا کمانڈر عمر ابن سعد ابن ابی وقاص کا بیٹا اگر یہ نرمی کرتا ہے، جو کہ مجھے سننے میں آ رہا ہے نرمی کر رہا ہے، اس کا بھی سر کاٹ دو. تب پھر آخری 3 دنوں میں کہا اب پانی بند. وہ وضو پہلے تھا بھائی، وہاں کہیں لکھا ہوا ہے کہ آخری دن بھی وضو کر رہے تھے. بتاؤ یار کیا آپ لوگ کرنا چاہ رہے ہو؟ آپ کون سا بغض پالے بیٹھے ہو؟ میری تو سمجھ میں نہیں آ رہا. میں آپ کو کیسے ناسبی نہ کہوں، میں اپنے حسن ظن پہ کیسے قائم رہوں، مجھے بتا دیں کہ آپ کیا کر رہے ہیں. آپ امام حسین کو ایک طرف شہید بھی کہتے ہیں اور دوسری طرف آپ یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ وہ کسی دھوکے میں مارے گئے، وہ پیاسے بھی نہیں تھے. چلیے میں آپ کو اس کی دلیل دیتا ہوں. یزید کو تو آپ بہت تابعی کہتے ہیں نا، میں آپ کو ایک ایسے تابعی کے بارے میں بتاؤں گا جس کے بارے میں یہ کتاب ہے التذکرہ فی احوال الموتى و امور الاخرہ، تالیف شمس الدین ابی عبداللہ محمد ابن ابی بکر ابن فرج الانصاری القرطبی. ان کو امام قرطبہ لکھا جاتا ہے. اصل میں یہ اپنے نسب سے انصاری ہیں، خاندانی ہونے کا ثبوت دیا ہے، انصاری ہیں، وہ انصار کے ساتھ جا کے ملتے ہیں رضی اللہ عنہم اجمعین. یہ صحابہ کی یہ ہیں سچے صحابہ کے پیروکار اور سچے صحابہ کے نسلی پیروکار، اصلی اور نسلی. یہ کتاب ہے آخرت کے امور پر، اموات کے بارے میں. تو جب موت کا ذکر ہو تو اس شہادت کا ذکر نہ ہو. دیکھیں ان کا سوچنا اور ان کا جذبہ کیسے لنک کر دیا کربلا سے. اور آخر میں کتاب کے صفحہ نمبر 500 یہ شروع ہوتا ہے تذکرہ 69 سے اور یہ چلتا جاتا ہے آگے جو ہے نا 577. یعنی جہاں موقع شاید نہ بھی بنتا، ضروری نہ ہوتا، وہاں بھی لے کر آئے ہیں تذکرہ حسین. وہاں پہ آپ ذکر کرتے ہیں. یہ اختصار والا ہے بالکل، یعنی کتاب آخرت کے بارے میں
اموات کے بارے میں ہے تو پھر شہادت حسین کو بھی لے آئے بیچ میں. یہاں پہ میں یہ کر کے تو بات ختم کرتا ہوں. کر لو یہ جی کہ کہا کہ نہیں پیاسے تو نہیں تھے. تو کہتے ہیں کہ ولما صلبت اللہ اخفى خالد بن عفران شخصه من اصحابه وهو من افاضل الطابعين فاطلبوه شهرا حتى وجده فسأله عن عزلته فقال الا ترون ما نزل بنا. یہ خالد ابن عفران ایک بہت ہی معزز تابعین میں سے ہیں. بعض جگہ ان کا نام خالد ابن معدان بھی لکھا. انہوں نے اشعار کہے. یہ کون کہہ رہا ہے؟ جس نے اس وقت ان لوگوں میں سے جنہوں نے یہ حادثات وٹنس کیے. وہ کہتے ہیں آپ کا سر جب نصب کر دیا گیا نا نیزوں پر تو یہ کہا جا رہا ہے. یہ کہہ رہے ہیں مبالغے ہیں. لو جی میں آپ کو تابعی کی گواہی دے رہا ہوں. یہ بھی تابعی ہے, خالی یزید تابعی نہیں تھا, یہ ہیں اصلی تابعی. وہ ایک فاسق و فاجر تھا, یہ ایک نیک تابعی ہے. اس کی گواہی کون لا رہا ہے؟ امام قرطبی. یزید کی گواہی نہیں لے کے آ رہے. آپ ہیں یزید کے وکیل بنے ہوئے, پتہ نہیں کیوں. کہہ رہے ہیں جاؤ براسک یبن بنت محمد متزملا بدمائه تزمیلا. اے ابن بنت محمد, یعنی اے فاطمہ کے بچے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, تیرا یہ سر ایسے کٹا ہوا لے کر آ رہے ہیں. متزملا بدمائه تزمیلا, بدمائه تزمیلا, خون سے لت پت بھرا ہوا. وَكَأَنَّمَا بِكَ يَبْنَ بِنْتِ مُحَمَّدٍ قَتَلُوا جِهَارًا عَامِدِينَ رَسُولًا. یہ انہوں نے آپ کو نہیں قتل کیا, در حقیقت یہ ایسے ہے جیسے انہوں نے رسول اللہ پہ چھریاں چلائیں, رسول اللہ پہ قتل کیا. کیونکہ رسول اللہ نے کہا تھا نا حسین سے محبت مجھ سے محبت, حسین سے بغض مجھ سے بغض. تو حسین کا قتل کس کا قتل ہوا؟ یہ شاعری نہیں خالی کر رہا, تابعی ہے, دین کو جانتا ہے, اور من افاضل فضیلت والے تابعین میں سے. قتلوک عطشانا ولم یترقبوا. رسول اللہ کے بچے تجھے انہوں نے پیاسا قتل کیا اور تیری کوئی عزت نہ کی. کیا کہا؟ قتلوک عطشانا, پیاسا قتل کیا. جانور کو بھی ذبح کرنا ہو نا تو کہتے ہیں اس کو پہلے پانی پلاؤ قربانی سے پہلے. فی قتلک التنزیل والتأویل, نہ یعنی ولم یترقبوا فی قتلک التنزیل والتنزیل والتأویل ویکبرون بأن قتلت وانما قتلوا بک التکبیر والتحلیل. کہا تمہیں پیاسا قتل کر کے در حقیقت انہوں نے وہ کام کیا اور تکبیریں پڑھی, اللہ اکبر کے نعرے لگائے. انہوں نے تمہارے قتل میں نہ کوئی ان کے پاس دلیل تھی نہ کوئی تعویل تھی, یعنی کسی قسم کی کوئی ان کے پاس ریزننگ تھی نہیں اس کام کی. در حقیقت جب یہ نعرے مار رہے تھے نا تو یہ تمہارے قتل پر اللہ اکبر کو اصل میں ذبح کر رہے تھے. یہ ایک تابعی کے الفاظ ہیں. طارق مسعود صاحب, میں آپ کے سامنے امام قرطبی کی کتاب سے توبہ پیش کر رہا ہوں اور ایک تابعی کا فیصلہ بتا رہا ہوں جو خود کہہ رہا ہے کہ ہم جانتے ہیں, امت جانتی تھی اس وقت کہ آپ کو پیاسا قتل کیا گیا. آپ آج 1400 سال بعد آئے اور آپ نے کہا نہیں پیاسے تو نہیں تھے, وہ تو وضو کرتے تھے لہٰذا پانی بھی پیتے ہوں گے. یعنی ہر چیز میں آپ نے حسن ظن میں گندا کرنا ہے شہادت آل رسول کو, شہادت اہل بیت کو. 18 بچے بنی فاطمہ کے قتل میں, اور امام قرطبی تو ایکچولی کہتے ہیں جو 70 شہید ہوئے وہ سارے کے سارے تقریباً بنی فاطمہ سے تھے. آپ شہیدوں کے ساتھ نہیں کھڑے ہونا چاہتے بلکہ شہیدوں کی شہادت کو واٹر ڈاؤن کر رہے ہیں. وضو کے پانی سے کبھی واٹر ڈاؤن کرتے ہیں, کبھی آپ واٹر ڈاؤن کرتے ہیں پینے کے پانی سے. یہ بہانے ہیں سارے. واٹر ڈاؤن کرنا سمجھتے ہیں نا, اس کو نیچے کرنا, اس کو گرانا, اس کی ویلیو کو کم کرنا. نہ کریں ایسا, ورنہ یاد رکھیں آپ اس دنیا میں بھی ذلیل و رسوا ہوں گے, وہاں بھی ذلیل و رسوا ہوں گے. میں آپ کو توبہ پیش کرتا ہوں. تابعی کا قول آپ کے سامنے رکھا ہے, آپ مشہور ہیں رجوع کرنے کے معاملے میں, اللہ کرے آپ رجوع کر لیں تو کریں نا, کر کے دکھائیں کہ ہاں بھی میں مان گیا ہوں, یا آپ نے میرے سامنے رکھا. آپ خود پڑھ لیں جا کے, میں عربی میں کتاب سامنے ہے, جا کے یہ صفحے بھی بتا دیے 569 سے شروع ہو جائیں. یہ کم از کم پیاسے کا ذکر تو سن لیں کہ پیاسا شہید ہوا, یہ تو مان لو. اللہ تعالیٰ ہمارے حالوں پہ رحم فرمائے اور ہم سب کو ہدایت دے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عطرت کی اس قربانی کو اور جس مقصد کے لیے قربانی ہوئی اس عظیم مقصد کو سمجھنے کی توفیق دے. ہمارے دلوں کو ان کی محبت سے منور کرے اور ان کی صحیح سچی اور عملی محبت نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی حاضری کو قبول و منظور فرمائے. باذن اللہ تعالیٰ انشاءاللہ جو سوالات رہ گئے ہیں اس پر پھر کبھی بات ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ, بعد میں کلپس وغیرہ بنا دیں گے. یہ کافی کچھ میں نے اس میں آج کور کر دیا ہے, جو باتیں رہ گئیں اس پہ پھر کبھی زندگی رہی تو بیان ہوگا انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرے, قبول و منظور فرمائے. اس محفل